ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اللہ ذل جلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے ہماری تخلیق کا ایک مقصد بیان کیا ہے، اور وہ مقصد ہے اس اللہ ذل جلال کی عبادت کرنا۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں، عبادت مسجد میں داخل ہو جانا اور دروازہ بند کر لینا اور دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دینا، اس کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ عبادت ہر اس قول کو کہتے ہیں، عبادت ہر اس ارادے کو کہتے ہیں، نیت کو کہتے ہیں، اور عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے خالق، اپنے مالک کو راضی کرتا ہے۔ ہر قول و عمل، ہر وہ نیک ارادہ، ہر وہ اچھی نیت، ہر وہ خوبصورت قصد جس سے رب کی رضا چاہی جائے اور اللہ ذل جلال کو راضی کیا جائے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مسلمان کے لیے یہ نعمت رکھی ہے۔ مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس کے ایمان کی وجہ سے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی عادت کو بھی عبادت لکھواتے ہیں، بلکہ مومن کی زندگی کی ضروریات ہیں۔ خوبصورت جب انسان کی نیت ہو، خوبصورت اس کا قول اور عمل ہو، تو اللہ ذل جلال اس کی ضرورت کو بھی عبادت لکھواتے ہیں۔ آج انسان اگرچہ دنیاوی قانون کے مطابق 8 گھنٹے نوکری کرتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، لیکن ان 8 گھنٹوں کو وہ اللہ ذوالجلال کی عبادت میں
بدل سکتا ہے۔ وہ فیکٹری میں کھڑا ہے، وہ کسی اسکول اور کالج میں ہے، وہ کسی شاپ میں ہے، دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہے، لیکن اگر اس کی نیت اور اس کا عمل خوبصورت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، تو یہ 8 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، اور ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلا، کسی کام کی غرض سے، کوئی ضرورت ہوگی۔ ایک شخص کہنے لگا، یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ شخص اللہ کی راہ میں اس طرح تیزی سے نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ شخص ان کان خرج ھذا يسعى على أولاده الصغار فهو في سبيل الله، اس کے گھر میں اگر بچے ہیں، یہ اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے، اور نماز اس نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے، یہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، تو یہ بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے والا جو کیا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور اگر یہ انسان اس لیے نماز پڑھنے کے بعد نکلا ہے کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کے لیے، ان کے لیے حلال توشہ پیش کرنے کے لیے یہ شخص اگر نکلا ہے، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، کہ اگر انسان صوم و صلاۃ کا پابند ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کی نیت خوبصورت ہے، اس کے اعمال کا زاویہ اللہ ذو الجلال کی خوشنودی ہے، تو یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی وہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہو، وہ نوکری اور ڈیوٹی تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ ذو الجلال کے ہاں یہ بھی 8 گھنٹے کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ انسانی زندگی کے کچھ رویے ہیں، بچوں کو وقت دینا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں سے ملنا جلنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ان پہ خرچ کرنا، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ وہ شرعی زاویے ہیں، اسلامی اقدار ہیں، جن کے بغیر اسلام کی خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ صرف اسلامی اقدار ہی نہیں، ضروریات ہی نہیں، بلکہ یہ عبادت کے خوبصورت زاویے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کو حکم دیا،
اور صحابی کو حکم دینے کے ساتھ امت کو ایک سبق دیا، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ۔ آپ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ میرے صحابی، آپ جو بچوں کو کھلاتے ہو، آپ جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، آپ جو اپنے ماتحت میں کام کرنے والوں کی خدمت کرتے ہو، آپ جو خود کھانا کھاتے ہو، زندگی بچانے کے لیے انسان کو کچھ کھانا پڑتا ہے۔ بچوں کا کھانا اور ان کی ضروریات، اہلیہ کا کھانا اور اس کی ضروریات، ماتحتی میں کام کرنے والوں کی ضروریات، خادم ہیں، اور اپنے اوپر جو خرچ کرتے ہو، ان 4 مدات میں اگر کروڑوں روپیہ تم لگاؤ لیکن صرف ایک زاویہ درست کر لو۔ کون سا زاویہ ہے؟ کہ اللہ عز و جلال اس عمل کو قبول کر لے، نیت خوبصورت بن جائے۔ حالانکہ بچوں کی پرورش کرنا اور ان کو کھانا کھلانا واجب ہے، ذمہ داری ہے، اور اہلیہ کی جائز ضروریات کو پورا کرنا واجب ہے، ذمہ داری ہے۔ یہی تو ایک حکمت ہے ایجاب و قبول میں کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ جب انسان کہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ جو آپ کی خدمت پہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے کسی کو، اس کی ضروریات کا خیال کرنا بھی واجب ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری وقت میں یہ نصیحت کی تھی، الصلاة وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں، ایک نماز کا خیال کرنا اور دوسرا اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں کا خیال رکھنا۔ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بھی انسان کو آخر کچھ کھانا تو پڑتا ہے، لیکن صرف نیت کو خوبصورت بنا لینے سے حدیث یہ ہمیں رہنمائی دے رہی ہے، لاکھوں اور کروڑوں روپے قیامت کے دن جو ہم نے اپنی اولاد پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے خادموں پہ اور اپنی جان پہ خرچ کیے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ سارے کا سارا مال ہمارے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا، اور صدقہ عبادت ہے۔ تو یہ 8 گھنٹے کی زندگی جو ڈیوٹی میں گزرتی ہے وہ بھی عبادت، اور 8 گھنٹے جو انسان نجی زندگی گزارتا ہے وہ بھی عبادت، اور 8 گھنٹے جو 24 گھنٹوں میں باقی بچتے ہیں انسان سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے اور اپنے آپ کو سکون مہیا کرنے کے لیے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ بھلا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ جی ہاں، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ سونا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ انسان نیند کے آغوش میں چلا گیا اور اللہ اس کی عبادت لکھ رہے ہیں۔ فرشتوں کو حکم ہے کہ عبادت ہی لکھو، تو سویا ہوا ہے۔ کیسے وہ عبادت لکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتى فراشہ وهو ينوي
ان یقوم یصلی من اللیل، جو رات کو اپنے بستر کی طرف آتا ہے، کس لیے؟ آرام کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی یہ نیت کرتا ہے وَهُوَ يَنْوِي أَن يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، نیت کیا کرتا ہے؟ اے اللہ، رات کی تاریکی میں تیرے ساتھ ہم کلام ہونے کی لذتیں کچھ اور ہیں۔ اے اللہ، رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی حلاوتیں ہی کچھ اور ہیں، یہ مجھے بھی نصیب فرما۔ صرف نیت کیے اور ذکر و اذکار کرنے کے بعد سو گیا۔ یہ سو گیا فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى يُصْبِحْ، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ صبح اٹھا، رات بھی گزر چکی اور قیام اللیل کا وقت بھی ختم ہو چکا، اس نے 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھی، سویا رہا ہے۔ رب تعالیٰ پھر بھی اسے 2 انعامات سے نوازتے ہیں، کتب لہ ما نویٰ، اس کی نیت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں تہجد، رات کا قیام لکھوا دیا جاتا ہے، اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے میرے بندے نے نیت کی تھی، اس لیے اس کی نیت کی روشنی میں اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اب یہ 3 گھنٹے سویا، یہ 4 گھنٹے سویا، یا سردیوں میں 6 گھنٹے سویا، بیدار نہیں ہو سکا۔ رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ بھی کرتے ہیں، اب اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو بستر لے کے سویا رہا، لیکن چونکہ اس کی نیت خوبصورت ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو رب تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آ گیا ہے، اللہ عز وجل فرشتوں سے یہ کہتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، میرے فرشتوں، لوگ تو صدقہ کرتے رہے مال کا، یہ میرا بندہ سویا رہا، اب سوتے ہوئے تو کوئی صدقہ نہیں کر سکتا، چلو 4 سے 6 گھنٹے کی نیند ہی اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھ دو، اس نے نیند کا صدقہ کیا ہے۔ اور یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام کی وہ راحت، یہ ہے اسلام کی وہ بلندی، کاش کسی کو سمجھ آ جائے تو اس شخص کے اندر وقار بھی آ جائے، پریشانی ختم ہو جائے، متانت اور سنجیدگی اور منجھا پن آ جائے، اور حلم و بردباری کا وہ مالک بن جائے۔ وہ کون سی بات ہے؟ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، انسان جب کسی بات کی نیت کرتا ہے تو اللہ اس نیت کے مطابق اس کا اجر اسے عطا کر دیتے ہیں۔ کام نہیں ہوا، آپ نے نیت کی ہے کہ میں نے حج کرنا ہے، آپ نے اپلیکیشن دی، درخواست جمع کروائی، نام نہیں نکلا،
نہ یہاں واویلا کرنے کی ضرورت، نہ یہاں رونے کی ضرورت، نہ یہاں کوئی اول پھول بولنے کی ضرورت. یہاں ضرورت صرف ایک بات کی ہے، قدر اللہ وما شاء فعل. میرے رب کا فیصلہ. آپ اتنے لفظ بول کے فارغ ہو گئے، 5 سے لے کے 10 لاکھ کے پیکج لے کے جانے والے واپس آئیں گے، ان کو بھی حج کا ثواب ملے گا. تمہاری اس خوبصورت نیت کی وجہ سے گھر بیٹھے ہی تمہیں حج کا ثواب ملے گا، کیونکہ تم نے نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، اس کے لیے کوشش کی ہے. اس لیے ہر وقت اپنی نیت کا محاسبہ کرنا، ہر وقت اچھے جذبات کو غالب رکھنا، ہر وقت اللہ عز الجلال کی رضا، اس کی خوشنودی اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کرتا، رب تعالیٰ اسے پھر بھی عطائیں کرتے ہیں. تو یہ ایک مسلمان کی حیثیت ہے کہ جب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اور خوشی سے نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ عز الجلال اس کے 24 گھنٹے عبادت بنا دیتے ہیں. آج کی ہماری پہلی مجلس جس کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اس تربیتی مجلس میں آپ کے سامنے اس تمہید کے بعد صرف 3 چیزیں بیان کروں گا. پہلی چیز، عبادت کس کو کہیں گے. دوسری چیز، دنیا کے اندر جو بھی عبادت کرنے والے ہیں، عبادت کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں. اور تیسرا مہم نکتہ جو اس وقت معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے، وہ نکتہ کون سا ہے؟ جس سے بھی کہا جائے محترم بھائی اب نماز پڑھتے ہیں، کہتا ہے ٹائم نہیں ہے. بولا کیوں کہتا ہے کہ اتنی دیر میں کام کروں گا مجھے مال ملے گا. نماز پڑھنے سے تو آخرت ہی بنتی ہے، دنیا تو نہیں بنتی. یہی اس کا غلط تصور ہے. کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی عبادت، اس کا اثر انسان کی زندگی میں مرتب ہوتا ہے. اس سے صرف آخرت نہیں بنتی بلکہ اللہ عز الجلال اس عبادت کے ذریعے اس کی زندگی کو بھی خوبصورت بناتے ہیں. یہ نکتہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو کوئی شخص عبادت سے روح گردانی نہ کرے، عبادت میں سستی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو روشن باتیں صحابہ کرام کو سمجھائیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی جب تک عبادت نہ کرتے انہیں چین نہیں آتا تھا، ان کے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی تھی. عبداللہ بن مبارک یہ بڑے قریب صحابہ کرام کے بڑے قریب کے دور کے ہیں. اب سوچئے ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور سجدے میں چلے گئے. دیکھنے والا کہتا ہے، میں نے کہا ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں. عشاء کی اذان ہوئی تو تب جا کے انہیں سجدے سے سر اٹھایا. ان کو سجدے میں کیا محسوس ہو رہا ہوگا؟ دنیا جہان کے
بہترین کھانوں میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے سامنے جھکنے میں رکھی ہے، لیکن یہ لذت محسوس وہ کرتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی رضا، اللہ سے ملاقات کی خواہش، اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کی تڑپ، اللہ کا محبوب بننے کی چاہت موجود ہوتی ہے، تو پھر وہ سجدہ کرتا ہے تو اس لذت سے سجدہ کرتا ہے، اس کا جی نہیں چاہتا سر اٹھانے کو۔ وہ قیام میں کھڑا ہے، اس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ قیام سے رکوع میں جائے، رکوع میں ہے تو وہاں اتنی دیر لگاتا ہے، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال عبادت کی لذتوں سے ہم سب کو آشنا کر دے۔ اللہ کی قسم، دیکھیں گرمی کا موسم ہے، حدیث تو کہتی ہے رات کو وضو کر کے سونا چاہیے، ایک نورانی فرشتہ انسان کے بستر میں آ کے رات گزارتا ہے، ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، ساری رات اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی عادت بن جائے تو جب تک وضو نہ کرے اس کو نیند نہیں آتی، بے چینی میں رہتا ہے، جو ہی وضو کرتا ہے اس طرح خوبصورت نیند اسے آتی ہے، دنیا و ما فیہا کا کوئی غم اور فکر نہیں ہوتا، اور بڑے سکون سے اپنی نیند پوری کرتا ہے، جسم کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں نصیب اس کے ہوتی ہیں جس کو اللہ نے چن لیا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہوتا ہے، جس کے اوپر اللہ نے خصوصی رحمت کا نزول فرمایا ہوتا ہے۔ اس رحمت کے مستحق بننے کے لیے اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے انسان کو عبادت میں دل لگانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تک دو شرطیں نہ ہوں کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دو بنیادی شرطیں، آپ سارا دن اللہ کے سامنے کھڑے رہے، سجدے میں پڑے رہیں، جب تک دو چیزیں نہیں ہوں گی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ پہلی چیز الاخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، رب کی خوشنودی کے لیے کام کرنا، رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا، دنیا کے اندر واہ واہ، تعریف، شہرت، ناموری پیدا کرنے کے لیے نہیں، صرف یہ مقصد ہو میرا رب راضی ہو جائے۔ جب تک یہ اخلاص نہیں ہوتا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے تخیلات کی وادی میں سفر کرتے ہوئے 1400 سال پیچھے جائیے۔ یہ مکہ ہے جہاں سے ہجرت کا حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے مدینے جانا ہے۔ 8 دن میں ہجرت مکمل ہوئی، 8 دن میں مکہ سے مدینہ پہنچے۔ خوف، مشکلات، کٹھنائیوں کے باوجود کس طرح کافروں کا پریشر تھا کہ کون کدھر جا رہا ہے، راستے بدل بدل کے 8 دن کا یہ سفر کرنے والے اللہ کے رسول بھی تھے، اور انہی 8 دن کا سفر کرنے والے صحابہ بھی تھے۔ اور آج اگر دیکھیں تو 437 کلومیٹر 0 پوائنٹ مکہ سے مدینہ تک یہ سفر ہے، 437 کلومیٹر۔
لیکن اس سفر میں اللہ کے رسول اور صحابہ کو اللہ عز و جلال نے کتنا انعام دیا. ان سفر کرنے والوں میں سے ایک وہ بھی تھا جس کو مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے. ام قیس جمیلہ نامی عورت کے ساتھ نکاح کے وعدے پہ اس نے ہجرت کی. اس نے اس لیے نہیں ہجرت کی تھی کہ میں مکہ سے مدینہ چلا جاؤں، کفر کی جگہ کو چھوڑ کے میں ایمان کی جگہ پہ چلا جاؤں. اس نے صرف اس لیے ہجرت کی تھی کیونکہ ام قیس نے اسے کہا تو تم مدینے آ جاؤ پھر میں تم سے شادی کروں گی. وہ بھی ساتھ جا رہا ہے، سفر اس کا بھی اتنا ہی ہے، اسی طرح مصیبتیں جھیلی. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا 1400 سال ہو گئے. مثال دی جاتی ہے کہ اگر صحابہ کے ساتھ بھی جا رہا ہے اور تکلیفیں بھی برداشت کر رہا ہے، کٹھنائیوں کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا. اس کا مقصد تو ایک ذاتی مقصد تھا. اور آج مثال دی جاتی ہے کہ یہ نیت جو کہ ٹھیک نہیں تھی، صرف شادی اس کی نیت تھی، رب کی رضا مقصود نہیں تھی. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا او الی امرأۃ ينكحها فہجرته الی ما هاجر الیہ. جس کے لیے جو نیت کرتا ہے اسے اس کی مراد مل جائے گی. دنیا میں تو اسے دنیا کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو دنیا مل جائے گی، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، قیامت کے دن اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری عمل کی قبولیت کی جو شرط ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق کیا جائے. آج اس شرط کا خیال کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلے ایسے سنا دیے ہیں، اللہ کے رسول نے فیصلے ایسے سنا دیے ہیں کہ اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، قبول نہیں ہوگا. کیونکہ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کائنات کا کوئی بھی فرد نیکی کا کوئی بھی کام کرتا ہے، بڑے سے بڑا، تو ایسا انسان ساری زندگی بھی اس کام کو کرتا رہے، فَهُوَ رَدٌ اَيْ مَرْدُودٌ، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے. عمل کو قیمتی بنانے کے دو ہی راستے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، عبادت وہ قبول ہوگی جو رب کی رضا کے لیے کی گئی. عبادت وہ قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کی جائے. ایک طرف مسلمان مانتا ہے کہ میرے لیے آئیڈیل، نمونہ، قدوہ، اسوہ، رول ماڈل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اور اللہ عز و جلال نے اپنے اس محبوب کو دین پہلے سکھایا. جبریل علیہ السلام کے ذریعے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ جبریل کو بھیج کے نماز، عبادات کا طریقہ سکھایا، سمجھایا، کر کے دکھایا.
اگر وہ ذات کے اعتبار سے آپ اور میں پوری کائنات سے اسے اعلیٰ سمجھتے ہیں تو وہ اپنی بات کے اعتبار سے بھی تو پوری دنیا سے اعلیٰ ہی ہے نا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ذات کے اعتبار سے تو پوری دنیا سے اعلیٰ ہے اور بات کی بات جب آئے تو کہے میں فلاں کی بات مانتا ہوں؟ یہ کیسے ہو گیا کہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو ایسا نہیں بنایا؟ جب سے انسانیت دنیا میں آئی ہے آج تک ایسا انسان اللہ عز و جلال نے پیدا ہی نہیں کیا۔ لیکن جب کام کرنے کی بات آئے تو میں کہوں کہ فلاں کا طریقہ بڑا اچھا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ذات کے اعتبار سے اگر پوری کائنات سے اعلیٰ ہے مخلوق میں سے تو اپنے عمل کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے جب تک سنت کے مطابق کام نہیں ہے، کوئی بھی عبادت جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ مت سمجھیے میں تو پڑھ رہا ہوں ہو ہی جائے گی قبول، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اللہ کے رسول کے فیصلے اٹل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ آؤں گا، انا فرطکم علی الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا۔ حوض کوثر پہ جو آئے گا اسے میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، لیکن جو پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگے گی۔ وَلَيَرِدَنَّ عَلِيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے میں ان کو پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے اور لوگ کیسے پہچانیں گے؟ حدیث میں آتا ہے ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت قیامت کو آئے گی نمازی لوگ 5 کلیان گھوڑے کی طرح ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ وضو کرتے وقت انسان ہاتھ دھوتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، اپنے بازو دھوتا ہے اور اپنے پاؤں کو دھوتا ہے۔ جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے قیامت کے دن یہ اعضاء روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے۔ اس سے تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ لوگ نمازی ہوں گے جو آئیں گے۔ فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لیکن اچانک رکاوٹ آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا یا رب اصحابی اصحابی، وفی روایت اخری اصیحابی اصیحابی، اللہ یہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ ابھی تو نظر آئے تھے۔ جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدك، انک لا تدری ما عاملوا بعدك، میرے محبوب آپ کے علم میں نہیں، جب آپ میرے پاس آ گئے تھے تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے ایسے اعمال کیے جو آپ نے نہیں کیے، آپ کے علم میں نہیں، انہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کون کون سے نئے نئے طریقے نکال لیے۔ اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک کے بعد سحقا سحقا
لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی. ایسے لوگ ہیں یہ جنہوں نے مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کیا اور عمل کسی اور کے طریقے کے مطابق کیے. ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو. میں انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور انہیں دور کر دیا جائے گا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج دنیا میں کوئی انسان فیل ہو جائے، دوبارہ گنجائش ہے نا امتحان دے سکتا ہے دنیا میں؟ بولیے. اگر اللہ کے رسول نے دھتکار دیا، آپ کہاں جائیں گے؟ میں کہاں جاؤں گا؟ کون سا گھر ہے؟ اور قرآن نے اس کی ایک مثال پیش کی ہے، ایک بات اور حقیقت کھولی ہے. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اس وقت بندہ خواہش کرے گا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج دے. تو اللہ عز و جلال کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں. اللہ نے لوح محفوظ میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ جو چلا جائے دنیا سے وہ واپس آ سکتا ہے، یہ لکھا ہی نہیں ہے. وہ جو اصول کی کتاب اللہ نے لکھی ہے جس میں ساری دنیا کے معاملات لکھے ہیں، اس میں یہ شک ہے ہی نہیں، یہ سیکشن رکھا ہی نہیں ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس آتا ہے. ہاں آج کل کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب اچھا کھانا پکا ہو تو چکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، آ جاتے ہوں گے ان کے پاس، لیکن اللہ ویسے بھیجتے نہیں ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتے تو پھر کون آتا ہوگا؟ شیطان ہی چکر لگاتا ہوگا. کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا سے چلا جائے تو پھر واپس آ جائے. اگر دنیا سے پھر جانے کی ضرورت کیا، پھر یہاں ہی رہے. مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا سے جانے والا واپس نہیں آتا. قرآن نے یہی بتایا اور حدیث بھی یہی بتاتی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ جمعرات کو چھٹی کا دن ہوتا ہے تو وہ بھی چکر لگا لیتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، لگا لیتے ہوں گے. خیر یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، شاید مجھے اور آپ کو سمجھ ہی نہ آتی ہوں. اگر ان سے کہا جائے نا اچھا پھر وہ کب آئے تھے، کہتے ہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں، آپ کے علم میں نہیں آ سکتی. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ایسی معرفت سے ہمیں ہمیشہ محروم ہی رکھنا. جو کتاب و سنت کے مخالف ہے معرفت، ایسی معرفت سے اللہ ہمیں محروم ہی رکھنا. جس کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہے اور جس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ نہیں، ایسی معرفت سے ہمیں لینا کیا ہے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اس وقت انسان کہے گا ایک مرتبہ مجھے چرنگی کراچی بھیج دے اللہ، اگر کوئی یہاں رہنے والا ہو، میں اب دوبارہ نہیں ایسا کروں گا. اللہ فرماتے انہا کلمۃ ہوا قائلها، کہنے والے کی ایک بات ہے. ہر بندے کی اس طرح کے جو ہے وہ خواہشیں پوری کرتے رہیں تو عدل کہاں جائے گا؟ یہ تو کہنے والے کی بات ہے. تو زندگی میں یاد رکھیے عبادت یہ میری زندگی اور آپ کی زندگی کا پہلا ہدف اور مقصد ہے. اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے. اور عبادت اخلاص کے بغیر
اور سنت کے طریقے کے مطابق جب تک نہیں کیا جائے گی قبول نہیں ہوگی۔ اخلاص ہوگا، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا تو عبادت قبول ہوگی، مگر نہ یہ ساری زندگی کی ٹکریں ہی رہ جائیں گی، یہ اللہ کے ہاں کوئی شرف قبولیت سے نوازی نہیں جائیں گی۔ بعض لوگوں کو لاجیکلی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں اور عقلی دلائل کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو ہمیں بھی مجبوراً کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ ہم تو ویسے طالب علم سے ہیں، کو قرآن اور حدیث کی کوئی دو باتیں بیان کرنے کی ہی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے مل کے سمجھنا بھی چاہتا ہوں اور سمجھانا بھی چاہتا ہوں۔ آپ ساتھ دیں گے کچھ وقت کے لیے؟ آپ سارے ناراض ہیں مجھ سے، بات ہی نہیں کر رہے آپ میرے محترم ہیں، میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان مقروض ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں۔ اور حدیث کہتی ہے من مح عن غریم او عفا عنہ، جو قرض اتار دیتا ہے یا قرض معاف کر دیتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے قرض لینے والے کو ڈھیل دے دیتا ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو قرض اتارنا چاہیے پاکستان کا کہ نہیں؟ ڈر گئے نا آپ؟ بھی خواہش تو کر لیں، اللہ نیکی دے دے گا، اتارنا چاہیے نا۔ کیسے اترے گا؟ ہم یہاں بیٹھے ہی اگر مشورہ کر لیتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں، چلو آپ میرے بھائی دینار بنائیں، آپ جو ہے وہ ڈالر بنائیں، آپ یورو بنائیں، آپ کپس بنائیں، آپ ین بنا لیں، چلو آپ جو ہے وہ درم بنا لیں، تو چلو ایک آدمی کہے میں روپیہ بنا لیتا ہوں۔ یہ مختلف جو ہے وہ ممالک کی نقدی کے نام ہیں۔ جب ہماری اتنی مقدار بن جاتی ہے جتنا ہم پہ قرض ہے، وہ 8300 ارب ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، تو یہ ویسے ہم نے نیکی کا کام کرنا ہے کہ برائی کا؟ قرض اتارنا ہے نا، نیکی ہے نا۔ اور اگر ہم انتظامیہ کو گزارش کریں ادب سے کہ جس طرح آپ ملک کے لیے بہت ہی محنت کرنے والے ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، تو یہ لیں ہم نے اتنا پیسہ بنا لیا ہے، ہماری جان چھڑا دیں ورلڈ بینک سے، کوئی قرضہ نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک آدھ گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ بولے 21 توپوں کی سلامی دیں گے ہمیں؟ پکڑے جائیں گے۔ کیوں پکڑے جائیں گے؟ بھی سارے نمازی بیٹھے ہیں، نیتیں ان کی خالص ہیں اور محنت کی ہے، ملک کے بوجھ اتارنے کا مقصد ہے، پکڑے کیوں جائیں گے؟ اریسٹ کیوں ہوں گے؟ کہیں گے تم نے یونائٹڈ اسٹیٹ کی مہر نہیں لگائی جو ڈالر بنایا ہے، یہ تم نے کنگڈم سعودی عربیہ کی مہر نہیں لگائی، یہاں بیٹھ کے تم نقلی پیسہ بناتے ہو اور ساتھ چوری کر کے سینہ زوری دکھاتے ہو، غلط محنت کر کے، اور کہتے ہو کہ ہمیں پروٹوکول دیا جائے، کہتے ہیں 6 ماہ تک بیل نہیں ہوگی۔ کتنے ماہ تک؟ بھی نیت تو خالص تھی، محنت بھی کی ہے، ارادہ بھی اچھا ہے، کیوں نہیں یہ محنت کاریگر ثابت ہوئی؟ کیونکہ یہ نقلی پیسہ ہے، اس میں اصل پیسے کی مہر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل جس پہ محمد مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے، یہ قیامت کے دن تمہیں اریسٹ تو کروائے گی، تمہیں چھڑا نہیں سکتی۔ عبادت وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو،
قرآن و سنت کی چھاپ ہو، سرپرستی قرآن و سنت کی ہو، ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ قبول ہوگی۔ نہیں تو زندگی گزار لیں، مان جائیں گے دنیا والے تو بڑی اچھی بات کہ اللہ نے ایک ہی ہستی بھیجی ہے جس کے طریقے کے مطابق ہمیں جینا ہے، زندگی گزارنی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ اگر وہ طریقہ اڈاپٹ نہ کیا گیا تو ہماری ساری کی ساری زندگی کے اعمال اور عبادات اور ریاضات جو ہیں وہ ضائع چلی جائیں گی۔ آخری نقطہ جو آج کی اس مجلس میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک سوال کے بعد، عبادت کا فائدہ صرف آخرت میں ہی ہوگا یا کہ دنیا میں بھی ہوگا؟ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عبادت کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس سے صرف آخرت اور جنت بنتی ہو، بلکہ دنیا پہلے بنتی ہے، دنیا پہلے سنورتی ہے، دنیا روشن ہوتی ہے۔ انسانی زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، عبادت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاشرے خوبصورت بنتے ہیں، عبادات سے خاندان بنتے ہیں، عبادت پہ پابندی سے قومیں بلند ہوتی ہیں۔ اس کا صرف اجر و ثواب آخرت میں ہی نہیں، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے۔ تین باتیں آپ نے عبادت کی تعریف میں پڑھی تھی، نیت، قول اور عمل۔ کتنی باتیں پڑھی تھی؟ کون کون سی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نیت اچھی ہو تو صرف آخرت میں ہی فائدہ ہے کہ عمل قبول ہو جائے گا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں؟ دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ نیت بد ہو جائے تو صرف جہنم نہیں بلکہ دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیت اگر انسان کی اچھی ہوتی ہے تو معاشرے کے سارے بگاڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہنے لگا، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ، آج میں رات کو صدقہ کروں گا۔ کیوں جی صدقہ گناہ ہے کہ ثواب؟ رات کو کیوں کروں گا؟ خفیہ صدقہ کروں گا تاکہ کوئی دیکھے نہ، ریاکاری نہ آئے۔ نیکی ہے کہ برائی؟ نیکی ہے۔ فخرج بصدقتی فوضعها في يدي زانیة، رات کی طریقے میں نکلا، نہیں اسے پتا چلا، وہ ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس آ گیا، لیکن اس کے علم میں تو نہیں تھا کہ یہ ایسی غلط عورت ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کا خوف جن کے اندر نہیں ہوتا وہ گناہ پہ بھی فخر کرتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى زَانِيَةٍ، لوگوں نے اٹھ کے باتیں کی، لو رات کو آیا ہے اور پتہ ہے صدقہ کس کو دے گیا اور فلاں کو دے گیا، جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اس نے سوچا میں نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دی، یہ کس کو مل گیا؟ کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتی فوضعها في يدي سارق، رات کو چور چوری کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، اس نے صدقہ اس کو دیا اور واپس آ گیا۔ فاصبح الناس يتحدثون، لوگوں نے پھر باتیں کی، وہ دیکھا ہے رات کو کیا ہوا؟ کہتے کیا ہوا؟ کہتے تصدق علی سارق، کو آیا ہے کوئی ایک آدمی، وہ چور کو صدقہ دے گیا۔ اس نے پھر کہا کوئی بات نہیں اللہ، میری نیت تو ٹھیک تھی،
لأتصدقن اللیلہ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتی فوضعها فی ید غنی. کو امیر آدمی کھانے کے بعد چہل پہل کر رہا ہوگا کہ کھانا ہضم ہو جائے، تو یہ صدقہ اس کو دے کے آ گیا. کس کو؟ امیر کو. ہی امیر کو دینا چاہیے تھا، صدقہ تو غربا کو دینا چاہیے نا. لوگوں نے پھر صبح اٹھے اور باتیں کی. فاصبح الناس يتحدثون تصدق على غنی. اور دیکھے رات کو وہ چودھری صاحب کو کچھ صدقہ دے گیا. اس شخص نے جب 3 راتوں میں صدقہ کیا تو مقصود کس کو راضی کرنا تھا؟ کہتا ہے اللہم لک الحمد علی زانیہ وعلی سارق وعلی غنی. اللہ تیری تعریف ہے، تو کس کو دلا دے، میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے 2 جواب دیے. کتنے جواب؟ پہلا جواب اما صدقتک فقد قبلت. میرے بندے پریشانی کی بات نہیں ہے، 3 راتوں میں جو تو نے صدقہ کیا وہ ہم نے قبول کر لیا. ملا کس کو تھا؟ چور کو. کس کو ملا تھا؟ زانیہ کو. کس کو ملا تھا؟ امیر کو. لیکن اللہ نے دیکھا کس کو ہے؟ دینے والے کی نیت کو دیکھا ہے، اس کے ارادے کو دیکھا ہے. وہ جب نیت خوبصورت ہے تو اللہ نے پہلا انعام دیا کہ قبول ہو گیا. اور دوسرا انعام، معاشرے کے 3 بڑے بگاڑ درست ہو گئے. کیسے؟ فَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا. یہ عورت روزانہ ہی کچھ کھاتی ہوگی. میرے بندے تیرے نیت جب اچھی تھی، تیرا مال اس تک پہنچا، اس نے جب تیرا مال کھایا ہے تو اس نے زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، غلط کام چھوڑ دیا ہے. وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ. چور کچھ کھاتا ہی ہوگا تو زندہ ہے نا، لیکن تیرے مال کی طاقت اتنی بن گئی، خلوص سے نیت سے پیش کیے گئے مال میں، چور نے جب اس کو استعمال کیا تو زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا. یہ غنی تو تھا، امیر تو تھا، لیکن وہی بات گن گن کے رکھتا ہی تھا، کسی مسکین کو دیتا نہیں تھا، بخیل تھا. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ. ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، بخل سے بڑی دنیا میں کوئی بیماری نہیں آئی. بخل سے بڑی دنیا میں کوئی بیماری نہیں آئی، اور کوئی بخیل کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا میرا علاج کر دے. سر درد ہو تو فوراً میڈیکل سٹور پہ. بخل کی بیماری ہو تو کسی عالم کے پاس چلا جائے، اس کو سمجھا دے کہ بخل جو ہے اس سے تو بڑی بیماری کوئی نہیں. لیکن تیری خوبصورت نیت کے نتیجے میں مال اس تک پہنچا. کھاتا تو روزانہ ہوگا رنگ برنگے کھانے، کیونکہ امیر آدمی ہے، لیکن تیرے مال کو اس نے استعمال کیا تو اس کا بخل ختم ہو گیا، وہ خود خرچ کرنا شروع ہو گیا. تو بخل، چوری، بدکاری، یہ معاشرتی بگاڑ جو ہیں، اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. لیکن اگر نیت انسان کی بری ہو تو صرف آخرت نہیں خراب ہوتی، دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے. وہ صنعاء کے اندر، یمن کے اندر مشہور زمانہ باغ، جس کا تذکرہ دنیا کرتی تھی. 3 بھائی تھے، ایک باپ تھا. باپ کرتا کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، مسکینوں پہ خرچ کرتا، ضرورت مندوں کو دیتا. جو ہی والد فوت ہو گیا،
اور براجمان ہوئے وراثت پہ بیٹے، تو بیٹے چونکہ زیادہ سیانے نکلے، کہتے ہیں باپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، فیوچر پلاننگ اس طرح ہوتی ہے، سارا مال لوگوں کو ہی لٹا دے۔ اب بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا ہے، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم آگے، اس سے پہلے جاتے تھے باغ سے پھل توڑتے تھے، مسکین بھی آ جاتے، فلاں بھی آ جاتا تو دینا پڑتا تھا، ہم نہ اب اندھیرے نکل جاتے ہیں، سحری کے وقت نکل جاتے ہیں، مسکینوں کے آنے سے پہلے ہی سارا پھل توڑ کے منڈی پہنچا دیں گے، نہ کو آئے گا، نہ دینا پڑے گا، نہ جو ہے وہ ہمیں یہ مصیبت میں پڑنا پڑے گا۔ کتنی بری نیت ہے لوگوں کو محروم کرنے کی، جو والد نے محروم نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچ دیا، أَلَّا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمُ الْمِسْكِينَ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا الْمِسْكِينَ۔ چپ کے جا رہے تھے کہ کسی کو آواز بھی نہ آئے کوئی جا رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے باغ کے پاس پہنچ گئے تو قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے سے پہلے پورا باغ جلا کے راکھ کر دیا۔ کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ آپس میں کہتے ہیں رستہ تو نہیں بھول گئے ہم۔ آپ بھی جانتے ہیں کسی نے اگر گائے بھینس رکھی ہے تو جہاں اس کو باندھتے ہیں نا، اس کو گھر سے چھوڑے وہ گائے بھینس بھی پہنچ جاتی ہے، پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ حتیٰ کہ کسی نے گدھا رکھا ہوتا ہے، اس کو بھی پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے، وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اصل میں رستہ نہیں بھولے، تم وہ رستہ بھولے ہو جو خیر کا رستہ تھا۔ ویسے بات انہوں نے صحیح کی، رستہ ہی بھولے تھے۔ کون سا رستہ؟ سچائی کا رستہ، اچھی نیت کا رستہ۔ نہ ابھی انہوں نے پھل توڑا، نہ ابھی انہوں نے مسکینوں کو روکا، نہ ان سے چھپایا، بری نیت کی، برا ارادہ کیا، برا عزم کیا، بری پلاننگ کی، اللہ تعالیٰ نے باغ سے ہی انہیں محروم کر دیا۔ اس لیے اچھا ارادہ، اچھی نیت یہ عبادت ہے۔ ہر وقت اچھا ارادہ کرو، ہر وقت اچھی سوچ سوچو، ہر وقت اچھی نیت کرو۔ اللہ عز و جلال تمہیں دنیا میں وہ دے گا جو محنت کرنے والے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہاری نیت کی وجہ سے، تمہارے صدق نیت کی وجہ سے رب تعالی تمہیں وہ عطائیں کریں گے جو تمہاری عقل نے کبھی سوچی نہیں ہوگی۔ تمہیں ایسی پرواز نصیب کریں گے جو کبھی جہازوں والے اتنی پروازیں نہیں کرتے جتنی اللہ پروازیں تمہیں عطا کریں۔ اس لیے انسان کو دو ہی تو ایسے ونگز ہیں، پر ہیں، جس کو مل جائیں اس کی پرواز میں کبھی کوتاہی نہیں آتی، صدق مقال
اور عقل حلال سچائی زبان پہ آتی اس کی ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اور حلال کھانے والا، یہ دو چیزیں جس کے اندر آ جائیں اللہ تعالیٰ ایسی اسے بلندی سے نوازتے ہیں جو کسی انسان میں سوچ بھی کبھی نہیں آئے۔ اللہ عز و جلال ہر ایک کو نیت خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کا دوسرا پہلو تھا قول۔ عبادت نیت، قول اور عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ کو راضی کیا جائے۔ آج کسی سے اگر کہا جائے نا کوئی پریشان آ جائے، بھائی آپ کیوں پریشان ہیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، میری جان نکل رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو اچھا نہیں ہے جان نکلتے وقت لا الہ الا اللہ زبان پہ آ جائے، جنت کا سودا ہو جائے؟ اگر نکل بھی رہی ہے تو نکلنے دو، لا الہ الا اللہ پڑھ کے نکالو۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ صرف اس کا فائدہ قیامت کوئی نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بھی ہوگا۔ ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ کہنے والے سے رب تعالی 99 بلائیں دور کر دیتے ہیں۔ کون سی بلائیں؟ جس دنیا میں رہ رہا ہے۔ ادناها الہم، سب سے چھوٹی بلا غم ہے۔ اگر غم چھوٹی بلا ہے تو 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی ہے نا۔ آج کل لوگ کارڈیالوجی میں کیوں جاتے ہیں؟ غم کی وجہ سے کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس سے بھی 98 بڑی بلائیں دور ہو سکتی ہیں اگر ہم چلتے پھرتے یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ کتنا مبارک ہے، یہ کلمہ کتنا پیارا ہے۔ کسی کی زبان پہ اگر جاری ہو جائے فوت ہوتے وقت، دخل الجنہ کی خوشخبری آ جاتی ہے کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ عبادت کا انسانی زندگی پہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ آج کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم استغفار کیا کرو، استغفر اللہ کہہ دیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کہہ دیا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ لیا کرو، رب اغفر وارحم وتوب علی انک انت التواب الرحیم یہ پڑھ لیا کرو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ سید الاستغفار پڑھ لو 24 گھنٹے، صبح پڑھ لو اور شام پڑھ لو، 24 گھنٹے کی جنت کی ضمانت بھی مل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں لو ہمارا کھانا گھر میں پورا نہیں ہوتا، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو۔ اس بیچارے کو سمجھنا چاہیے کہ تو کہتا ہے کھانا، تیرے پاس مال کی فراوانی اتنی آ جائے گی تو اس سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یقین تو کرو رب تعالیٰ پہ۔ یہ ٹیڑھی میری 10 انگلیوں پہ یقین کر لیتے ہو، اگر کسی مشین میں آ گئی تو ساری کٹ جائیں گی۔ تمہیں رب پہ یقین نہیں ہے جس نے اتنی کائنات بڑی بنائی ہے، جو کتے اور خنزیر کو رزق دے رہا ہے، جو اس کا نام اپنی زبان پہ لائے گا اللہ اسے محروم کر دے گے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی رب پہ بے اعتمادی ہو تو رب آپ کو عنایات کیا کریں گے؟
اپنے ناقص عقل، کمزور جسم پہ تمہیں اتنا ناز ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو رب تعالیٰ کی طاقت پہ تمہیں یقین ہی نہیں؟ اتنی بدظنی رب کے بارے میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے فرمایا تھا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے غموں کو خوشیاں بنا دیتا ہے، اس کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور قرآن مجید نے حکایت کی ہے نوح علیہ السلام کی، کہ جو کہتا ہے میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت کر رہے ہو کہ استغفار کر لو، میرے بھائی یہ نصیحت چھوٹی نہیں ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ استغفار کرو، اللہ ایک تو تمہارے بوجھ ہلکے کرے گا، تم سے صحیح چلا نہیں جاتا کیونکہ گناہوں کے بوجھ ہی بہت ہے، صلاحیت ہے لیکن صحیح کام نہیں ہوتا، گناہوں کے بوجھ ہی بہت ہے، ہلکے پھلکے ہو گئے کام کرے تو انسان صحیح کام کرتا ہے نا۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تمہیں گناہوں کے بوجھ سے دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تم یہ کہتے ہو 2-3 مہینے ہو گئے بارش ہی نہیں کراچی میں ہوئی، استغفار ہی کر لو، رب تعالیٰ تمہیں ایسی موسلادھار بارشوں سے نوازیں گے تم پریشان ہو جاؤ کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت جلدی نازل ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، چند پیسوں کی، چند روپوں کی ضرورت سے پریشان ہو، استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہیں فراوانی عطا کر دیں گے۔ وَبَنِينَ، بے اولاد ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے فلاں قبر کو چاٹنے لگ جاؤ، استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں گے۔ یعنی میں اور آپ اور دنیا کا کوئی فرد بات کرے تو وہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی کلام میں نعوذ باللہ کوئی جھوٹ ہے؟ اللہ کے وعدے سچے نہیں ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کون بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، وہ دیتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ بھی ماشاءاللہ میرے لیے تو بہت محترم ہے، آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی سارے پھل اپنے گھر میں لا کے سارے ایک دن میں کھائے ہوں، جتنے پھل ہیں؟ ایسا ہوا کبھی؟ بلکہ اگر کوئی بازار منڈی میں جاتا ہے تو جب ہاتھ رکھتا ہے نا تو آگے سے آواز آتی ہے نا کہ اس کا یہ ریٹ ہے، کہتا ہے توبہ توبہ، اتنی مہنگائی۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو، تمہیں منڈی جانے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دوں، کیا لینے جانا اپنے منڈی، اپنے باغ میں جاؤ۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، دنیا ڈرا رہی ہے بس 7 سال کے بعد ایک ایک قطرے سے رو گئے. پلاننگ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے مسلمانوں کو، یہ ڈیم بنائیں، ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا مایوس قوم کو کر دینا کہ ہر بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ بس 6 مہینے 29 دن کے بعد میں نے سجدے میں پڑ جانا کیونکہ موت آ جانی، پانی تو ملنا نہیں ہے. یہ بھی کوئی طریقہ ہے قوم کی اصلاح کا؟ قوم کو یہ کہو کہ آپ یہ کام کرو، پیسہ نکالو، یہ ساری ضرورت ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ تمہیں موت ہی آ جائے گی. آپ نے کبھی دنیا میں نیوز پڑھی ہے کہ آج وہاں جو ہے وہ 1.5 لاکھ بندہ جو پانی نہیں ملا تو مر گیا ہے؟ مایوسی میں دھکیلنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، تم استغفار کرو. اصل بات یہ ہے، یہ ایسے اسرار ہیں شریعت کے جس کے اندر یقین آ جائے نا، اللہ تعالیٰ دیتا اس کو ہے، دوسرے کو نہیں دیتا. وہ یزید بن مہران اپنے ماموں کے ساتھ باہر نکلتے تو ماموں کی عادت تھی اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا. وہ کہتے ماموں جان آپ لوگوں میں اتنا پیسہ بانٹتے ہیں تو آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا جتنا میں دیتا ہوں میرا رب مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے. کہتے اچھا. گیا گھر، جو اس نے پیسہ جمع کیا تھا درم و دینار لا کے تقسیم کر دیا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن. کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا. کہتے ہیں بیٹا اللہ کو آزمایا نہیں کرتے، اللہ آزمانے کی چیز نہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ کمیٹی ڈالی ہے تو چیک کرتا ہوں نکلتی ہے کہ نہیں؟ جب تک یقین نہیں ہوگا نہیں ملتا. آج یقین ختم ہو گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے جی قرض ہو گیا. آج کسی پہ قرض آ جائے تو وہ 3 کام کرتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ علاقہ ہی چھوڑ جاتا ہے. اس طرح قرض تو نہیں اترتا نا. دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ خودکشی کر لیتا ہے. قرض اتر گیا اس سے، پھر بلکہ الٹا جہنم میں چلا گیا. تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں دینا، اگر کوئی زیادہ بات کرے تو اس کو مار دیتا. بھلا قرض اتارنے کا یہ طریقہ ہے؟ قرض جس سے تم نے لیا ہے حق یہ ہے انما جزاء السلف الحمد والادا، وقت پہ واپس کرو اور اس کے لیے دعائیں کرو، تمہارے مصیبت کے وقت میں کام آیا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. حدیث میں آتا ہے الا اعلمک کلمات، علی رضی اللہ عنہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں لو كان عليك مثل جبل صبیر دینا، اگر جبل صبیر پہاڑ جتنا بھی تجھ پہ قرض ہوگا یہ کلمات زبان پہ لے آ، اللہ تیرا قرض اتار دیں گے. کون سے کلمات ہیں؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. یہ 2-4 2-4 لاکھ قرض کی بات نہیں ہو رہی. جبل صبیر جتنا اگر قرضہ ہو، پہاڑ جتنا، تو رب تعالیٰ وہ قرضہ بھی دور فرما دیں گے. یہ قول ہے، انسان کا قول عبادت ہے، اس سے دنیا بھی سنور رہی، قرضے اتر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ درود پڑھا کرو. لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کتنا درود پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا میں پڑھ لو اچھا ہے.
کہا اگر آدھا درود اور آدھی دعا تو ٹھیک ہے، کہا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو بہتر، کہا اگر 3 حصے میں درود پڑھ لوں، کہا اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے، کہا اگر میں درود ہی پھر پڑھتا رہوں تو آپ نے 2 جواب دیے، اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، تم کثرت سے درود پڑھو گے، زبان سے بول لینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تیری زندگی کے سارے غم جو ہیں وہ رب تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ آج غم دور کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ خودکشی کر لو، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ غم دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ بیچارے اب نارمل ہوتے ہیں، کہتے ہیں موسیقی سن لو، بھی غم دور کرنے قرآن سنو۔ کچھ کہتے ہیں غم دور کرنا ہے، چلو کچھ گولیاں کھا لیں، یا اپنے گولیاں کھا کے جو مرنا ہے اور موسیقی سن کے مجرم اور گنہگار بننا ہے، خودکشی کر کے جہنمی بننا ہے، تو اچھا نہیں ہے بیٹھ کے درود پڑھ لیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ تم کثرت سے درود پڑھ لو، اللہ تمہاری زندگی کے سارے غموں کو دور فرما دیں گے اور سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک غم نہیں کہا، تیرے غموں کو دور فرما دیں گے۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ عبادت صرف آخرت میں فائدہ نہیں دیتی، اس سے دنیا بھی سنورتی ہے۔ آپ نے نیت اور قول کی بات سنی، آئیے عمل۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وضو جو ہے اس کا فائدہ آخرت میں ہی ہوگا؟ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان جو وضو کرتا ہے، آج آپ کی پسندیدہ سائنس بھی کہنے لگ گئی ہے، سائنس میں ریولوشن تو جاری رہتا ہے، ارتقاء تو رہتا ہے، لیکن آج سائنس بھی کہتی ہے کہ وضو کرنے والے انسان کے خون کی سرکولیشن A1 ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نماز پڑھنے سے صرف بخشش ہی ہوگی، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، وقت ضائع ہوتا ہے یہ؟ بس جی ٹائم ہی نہیں ہے، جب ملک الموت آیا تو اس کو بھی کہنا وہ کدھر آگے ہو، ٹائم ہی نہیں ہے جانے کا، اس کو بھی کہہ دینا نا، دیکھیں گے آپ کی بات شاید وہ مان لے۔ اگر کسی سے کہیں نماز پڑھ لے، بس یہ آفس میں مشغول تھا، ملک الموت آیا تو اس کو کہنا رکو بھائی 3 بجے آف کروں گا میں آفس، پھر آنا، کہہ دینا نا اس کو بھی۔ وہاں نہیں کہے گا، یہ وقت ضائع نہیں ہوتا نماز سے، وقت اصل بنتا ہی وہ ہے جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے، نماز کے بعد انسان دوڑ کے جاتا ہے، نہ ذکر کرتا ہے، نہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جاتا کس کو؟ میرا کام کس نے کرنا ہوتا ہے؟ جس نے کرنا ہے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جس سے ہونا نہیں ہے اس کے پاس جا رہا ہے۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہی قربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہاۃ للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد۔ تہجد پڑھا کرو، کیا ہوگا؟ یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے، اس سے انسان اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے، اور سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اندر ایسی لیزر شعائیں پیدا ہوتی ہیں کہ برائی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ منہاۃ للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد، یہ جسم کی بیماریوں کو قرید کے جسم سے نکال دیتی ہے۔ طرد کہتے ہیں پھینک دینا، دھتکار دینا، مطردۃ للداء عن الجسد، جسم سے بیماریوں کو نماز دور کر دیتی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ روزہ رکھنے سے صرف بھوک ہی برداشت کرنی پڑتی ہے اور آخرت کو فائدہ ہوگا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں؟
آج کی سائنس بھی بولتی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أَيْ عِلَاجٌ، روزہ تو علاج ہے، روزہ تو علاج ہے۔ اور آج امریکنز کیا کہنے لگ گئے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کینسر ہو اس کو روزہ رکھواؤ۔ جب کھانا بار بار پیٹ میں جاتا رہتا ہے تو ایسے جو ہیں وہ جراثیم جنم لیتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو ایسے جرثوموں کو جرثومے کھانے لگ جاتے ہیں اور انسان ایسے جراثیم سے خالی ہو جاتا ہے۔ علاج ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے کا فائدہ آخرت میں ہوگا، درجے ملیں گے، سایہ ہو جائے گا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں؟ آئیے صحیح مسلم کی روایت سنیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوبست کیسے کرواتے ہیں، یقین کی بات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے بینما رجل یمشی بفلات من الارض، ایک آدمی چٹیل میدان میں جا رہا تھا۔ چٹیل میدان سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ کراچی کے رہنے والے ہیں، کراچی والے تو بڑی اچھی اردو بولتے ہیں۔ چٹیل میدان کس کو کہتے ہیں؟ سمع صوتا فی سحابہ، اس نے بادل سے ایک آواز آئی، اسقی حدیقۃ فلان، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ ہاں، اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، کدھر سے آواز آئی؟ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ بادل سے۔ فتنحى ذلك السحاب، بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حرکت میں آیا، فأفرغ ماءه في حرة، کالے پتھروں پہ برسنے لگ گیا۔ آپ میں سے کوئی زراعت کرنے والا ہے؟ کوئی ہے جو زمینوں کے بارے میں جانتا ہو کہ کاشتکاری کیسے ہوتی؟ کوئی نہیں ہے؟ اللہ آپ کو سلامت ہے۔ آپ کے تو علم میں ہوگا کہ پانی زمین تک لے جانے کے لیے خالی بنانا کتنی مشکل ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ حدیث کہتی ہے فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابِ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، کالے پتھروں پہ پانی برسا، پانی خود بخود اکٹھا ہوا۔ پتھروں میں کون خالی بنائے گا؟ صحیح مسلم کی روایت پڑھو تو صحیح، خود بخود خالی بنی اور پانی اکٹھا ہو کے چلنا شروع ہو گیا۔ کس کے حکم سے؟ ہو سکتا ہے ویسے ایسا ہوا ہے جو کہ حدیث میں آ گیا۔ چلتا چلتا وہ شخص فتتبع الماء، جس نے نام سنا تھا وہ پانی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہے اپنے باغ کے سامنے، یحول الماء بمسحاتی، اپنے کدال اور کسی کے ساتھ پانی کو باغ کی طرف لے جا رہا ہے۔ کہتا ہے یہ کون سا خوش نصیب ہے، پانی اس تک ہی پہنچا ہے۔ پوچھا ما اسمک یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے کون، کیا نام ہے آپ کا؟ کہا لما تسألونی عن اسمی، آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا پہلے بتاؤ نام، پھر میں بھی کچھ بتاؤں گا۔ اس نے نام بتایا، کہا یہی نام میں نے سنا تھا، بادلوں سے آواز آئی تھی اس کے باغ کو سیراب کر دو۔ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کیا کرنا ہے، باغ کا جب پھل آتا ہے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، فاتصدق بثلث، سب سے پہلا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، دوسرا حصہ گھر لے جاتا ہوں، تیسرا حصہ باغ کو بہتر بنانے کے لیے ہی باغ پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا تھا؟ اگر صدقہ کرنے والا اس کے لیے بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور پتھروں پہ خالی بن رہی ہے، تو آج وہ بادل ختم ہو گئے؟ بولیے، آج وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل نہیں کر سکیں گے؟ کریں گے، یقین کیجئے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ حج کرنے سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں اور اجر ملتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے من حج فلم یرفس ولم یفسق
रजअक यौम वलदतहु उम्मुह, जो शख्स हज करता है, ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रह फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफ़िल कीरु ख़बसल हदीद वज़्ज़हब वल-फ़िद्दा। बार बार हज उम्रे किया करो, अल्लाह तुम्हारी फ़कीरी को भी तोड़ देंगे और गुनाहों को भी माफ़ कर देंगे। फ़कीरी को तोड़ देंगे क्या मतलब? 5 लाख का तो पैकेज हो गया है, 10 लाख का पैकेज हो गया है, खर्च करने से तो बंदा फ़कीर होगा कि फ़कीरी टूटेगी? ये हदीस है, तजुर्बा करके देखिए। जो बार बार हज उम्रे करते हैं, अल्लाह उनके माल में फरावानी करते हैं। आखिरी बात करके मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा। वालिदैन की खिदमत करना, उनकी बात मानना, इसका सिर्फ आखिरत में फ़ायदा है? बल्कि आजकल की यूथ कहती है बस क्या करें, वालिदैन को तो समझ ही नहीं आती, सारी समझ तो मुझे ही मिल गई है, इनको तो पता ही नहीं है कि काम क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग कैसे होती है। बस जी पढ़े लिखे नहीं ना, इसलिए उनको समझ नहीं आती। अल्लाह से डर जाओ, वालिदैन वालिदैन है। अल-बरकतु मअ काबिरिकुम, बरकत बड़ों के साथ है। लंबी हदीस है, 3 लोग जा रहे थे, चलते चलते बारिश आ गई, बारिश आई तो दौड़ के गार में चले गए। गार में जब गए तो एक पत्थर ऊपर से आके गिरा, जिसने गार का मुंह बंद कर दिया। अब निकलो, कैसे निकलेंगे? तीनों कैद हो गए। एक दूसरे को कहते हैं क्या करें? कहते हैं जो नेक अमल की अल्लाह के सामने पेश करो, अल्लाह आसानी फरमाएंगे। एक शख्स ने क्या कहा, या अल्लाह मैं रोजाना दूध लेके आता था तो सबसे पहले वालिदैन को पिलाता था। मेरे मालिक एक दिन में आया, मैं लेट हो गया, मेरे वालिदैन सो गए, मैंने उन्हें बेदार करना पसंद नहीं किया ताकि उनकी नींद में खलल ना आए, और मेरे बच्चे रोते रहे। वस्सबिय्यतु यतज़ाग़ूना इंद क़दमई, और वो मेरी टांगों के साथ लिपटते रहे। फलम यज़ल दअबी व दअबुहुम हत्ता तलअल फ़ज्र, अल्लाह सुबह तक मैंने उनको दूध नहीं पिलाया, पहले माँ बाप को पिलाऊंगा। अल्लाह अगर तेरी रिजा के लिए मैंने ये किया तो तू माफ कर दे, आसानी कर दे। लो इतनी बात कही, अल्लाह ने पत्थर पीछे हटाया, तीनों ही बाहर आ गए। तो वालिदैन मुसीबत नहीं, वालिदैन मुसीबतों को दूर करने का जरिया है। उनकी खिदमत करने से सिर्फ आखिरत ही नहीं दुनिया भी संवरती है। अल्लाह जुल जलाल हमें इबादत से मोहब्बत करने और इबादत को बर वक्त बजा लाने और ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ इबादत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह हम 2 मिनट का वक्फ़ा लेंगे। आप सबको वो सूरतुल फातिहा और चंद सूरतें दी गई होंगी, आपके पास मौजूद है आप सबके सामने। आप थोड़ा सा लाइन बना लीजिए, हम कुरान की तिलावत इंशाअल्लाह बकिया जो हमारे पास वक्त है उसमें करेंगे, और उससे पहले कुरान के मुताल्लिक चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सिर्फ 2 मिनट आप रिलैक्स हो जाइए, इंशाअल्लाह उसके बाद हम फिर फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान मजीद एक नविश्ता हिदायत अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए दस्तूर हयात बना के नाजिल किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुरान मजीद का जो माहिर बनता है उसकी तिलावत की महारत हासिल करता है, उसकी फहम की महारत हासिल करता है, उसके मुताबिक अमल की महारत हासिल करता है, और उसको आगे पहुंचाने की महारत हासिल करता है। ये कितना खुश नसीब है। अल-माहिरु बिल कुरआनी मअस-सफरतिल किरामिल बरारा। क़यामत के दिन जब सफ़े बनाई जाएंगी तो माहिर कुरान, क़ारी कुरान, ये कुरान को खूबसूरत पढ़ने वाला है, खूबसूरत समझने वाला है और खूबसूरत अमल करने वाला है,
اور خوبصورت آگے پہنچانے والا ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج انسانوں اور خاکی لوگوں میں تمہیں شامل نہیں کرنا، تم ان خاکی صفوں سے نکلو، آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ انسان قرآن کو اپنی زندگی کا محور بنائے اور اس میں مہارت حاصل کرے۔ ساری دنیا پریشانی کے عالم میں ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے یہ کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورتقی، اور ساتھ جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھو، ورتل، ٹھہر ٹھہر کر، معانی پہ غور کر کے پڑھنا، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے آج اسی طرح پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها، میرے بندے آج تیرا مقام وہاں میں نے رکھا ہے جہاں تم قرآن مجید کی آخری آیت کی تلاوت کرو۔ وہاں بھی اللہ فرمائیں گے اس طرح پڑھو جس طرح دنیا میں تم پڑھتے تھے، ترتیل کے ساتھ، الفاظ کو بنا کر، خوبصورت آواز سے، معنی پہ غور کرتے ہوئے، خشیت کو طاری کرتے ہوئے، یہ انداز تلاوت سیکھنا چاہیے۔ یہ انداز تلاوت اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے۔ آج بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ایک شخص دنیا جہان کے سارے کام جانتا ہے، نہیں جانتا تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہیں جانتا، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کتنے کتنے والیومز رکھے ہوتے ہیں گھر میں، لیکن سورۃ قل هو اللہ نہیں پڑھنی آتی۔ ایسا ہے نا؟ جو میرے لیے دستور ہے، زندگی گزارنے کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا ہی نہ مجھے آئے۔ تو اس لیے ہم بقیہ وقت انشاءاللہ قرآن مجید کی چند صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ آپ بھی ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ شرمائیں گے تو نہیں؟ صحیح بخاری کی روایت سن لیجئے، لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم نہیں سیکھ سکتا۔ آپ کہیں میری تو آواز اچھی نہیں ہے، تو آپ پڑھیں گے تو اچھی بنے گی نا۔ آپ کہیں مجھ سے تو صحیح پڑھا نہیں جاتا، آپ پڑھیں گے تو اچھائی اس میں لطافت آئے گی نا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے تو تلاوت نہیں ہوگی۔ آپ لوگ بولنا تو جانتے ہیں نا؟ کون کون بولنا جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ آپ کے روشن چہرے بیٹھے ہیں، آپ کی آوازیں نہیں نکلی۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ چیک کیجئے کہ آپ کی آواز اتنی تو ہونی چاہیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.